نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ خطابت کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو اس کی تعریف کے خطابت کہتے کس کو ہیں؟ جب کسی فن کی تعریف ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس فن کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کا ذہن میں آنا ضروری ہے۔ خطابت یہ سمپل سی بات ہے کہ اپنی معلومات اور جذبات کو سامع کی طرف منتقل کرنا، جو آپ کے دل و دماغ میں نظریات موجود ہیں، جذبات موجود ہیں، معلومات موجود ہیں، وہ سامع کو آپ منتقل کریں۔ سننے والے جو آپ کے مخاطب حضرات ہیں ان کی طرف آپ اپنے اظہار ما فی الضمیر کو ان کے سامنے رکھیں، تو اسی کو خطابت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا خلق الانسان علمہ البیان، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بیان سکھایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان پر اور بھی بہت سارے انعامات، احسانات کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت زیادہ ہم پر نعمتیں ہیں۔ ہمارا جسم کا ایک ایک حصہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن اس میں اللہ نے تخلیق انسانیت کے بعد سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ علمہ البیان۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بولنا سکھایا۔ یہی بولنا ہی ہمیں اور جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، یعنی بولنے سے مراد ایسی گفتگو جو دوسرے کو سمجھ آ سکے اور ہم اپنی دل کی بات دوسروں کے سامنے رکھ سکے۔ یہ خطابت اتنی اہم صنف ہے اور اتنا اہم شعبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو خطیب بنایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ان میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جو خطیب نہ ہو۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام خطیب تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خطابت ہے یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور کچھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی تھی ان میں سے بطور خاص اس خطاب کا ذکر فرمایا، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے جو نعمتیں تھیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ آتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، کہ ہم نے داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کو حکمت عطا فرمائی اور ملک عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ وفصل الخطاب، کہ ہم نے ان کو بہترین گفتگو کرنے والا بنایا۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ گفتگو فرماتے تو پرند چرند وہ آپ کی گفتگو کو سنا کرتے تھے۔ تو یہ گویا کہ بہت ہی اہم خوبی ہے، اور اسی طرح اسی خوبی کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ هو افصح منی لسانا فارسلہ معی، اے اللہ وہ گفتگو کے اعتبار سے، بات کو پیش کرنے کے اعتبار سے ان کا جو انداز ہے وہ بہت بہترین ہے، تو یا اللہ ان کو میرا ساتھی بنا دیجئے۔ جب فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ کس وجہ سے ایک نبی دعا کر رہے ہیں، اور وہ وجہ ان کی اچھی گفتگو کا طریقہ انداز تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے، اور اسی کی برکت سے پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو اسی سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اور آپ اگر تاریخ پر بھی نظر دوڑائیں، تاریخ پر بھی، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی قوموں کے سردار گزرے ہیں
جتنے بھی قوموں کے سردار گزرے ہیں ان سب کے اندر وہی بندہ اپنے قوم کا لیڈر اور سردار ہوتا تھا جس کو اچھی گفتگو آتی تھی۔ آج آپ دیکھیں کہ جتنی بھی دنیا کے اندر تحریکیں چلتی ہیں ان کی کامیابی میں جو سب سے مین چیز کردار ادا کرتی ہے وہ ان کے خطیب، وہ ان کا جو لیڈر ہے اس کا اچھا خطیب ہونا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ تازہ تازہ فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے، تو آپ ابو عبیدہ کو دیکھیں، اس کی گفتگو سنیں، بندے رشک آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک آدمی کے گھر کے سارے افراد شہید ہو گئے ہیں، لیکن وہ ابو عبیدہ کی گفتگو سنتا ہے تو اس کے اندر پھر وہی جذبہ جہاد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کا جو غم ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے بات فرمائی اس سے میرے دل کو تسلی ملی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ خطابت ہی ہے کہ ایک غم زدہ آدمی جس کا سارا گھر بار لٹ گیا، اس کے سامنے آپ اس طریقے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا غم بالکل ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ تو یہ خطابت بہت اہم چیز ہے۔ آپ لاہور یہ تحریک ختم نبوت کے بارے میں دیکھیں کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے تحریک ختم نبوت جب چلی اور اس میں آپ نے جب تقریریں فرمائی تو 10,000 لوگوں نے لاہور کی مال روڈ پر اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے صرف حضرت کی خطابت سن کے۔ یہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ کس کی تقریر سن کے تیار ہوا تھا؟ یہ حضرات علماء کی تقاریر اس نے سنی تھی، اور اس کے دل میں ایک ولولہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں اس قدر چھلکنے لگی تھی کہ وہ اس قدم کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ جو خطابت ہے یہ عزت دلانے والا ایک فن ہے، ایک شعبہ ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو یہ اس انسان کو معزز بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس خطابت کی ہر حال میں بہت زیادہ اہمیت رہتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تاریخ کے اندر کہ طارق بن زیاد رحمت اللہ علیہ، آپ جب جہاد کے لیے گئے تو انہی کا خطاب سنا تھا کہ ان کے ساتھیوں نے اپنی کشتیاں جلا ڈالی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ گفتگو کا اثر تھا۔ اور صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ بہت بڑے بڑے خطیب تھے، جیسے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت ہی زبردست فصیح اور بلیغ انداز سے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ایسی گفتگو تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب اسلام کا لقب دیا تھا۔ ایک دفعہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے تو ایک قافلہ آیا، اور ان قافلے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اپنا ایک خطیب پیش کیا، اور اس خطیب نے اپنی قوم کے بڑے اوصاف ذکر کیے اور کہا کہ ہم لوگوں کے یہ کارنامے ہیں، ہمارے بڑے ایسے تھے، ہمارے فلاں ایسے تھے، اور ہم اب تک اس عقیدے اور مذہب پر رہے ہیں، آپ بھی اپنے عقیدے اور مذہب کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو فرمایا تھا کہ آپ کھڑے ہوں، آپ ان کی باتوں کا جواب دیں، آپ ان کے سامنے اسلام پیش کریں۔ دیکھیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے سامنے جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اسی گفتگو کا اثر اور نتیجہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے نجاشی، اور جتنے صحابہ کرام حبشہ میں موجود تھے سب کی سکورٹی کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ خطابت تھی۔ تو اس لیے میرے دوستو، اس زمانے میں بہت زیادہ ضرورت ہے، جتنے بھی اغیار ہیں وہ اس ہتھیار کو بولنے والے، اس ہتھیار کو وہ ایسا استعمال کر رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ ان کی گفتگو سنتا ہے اور انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو جو لوگ دین کے شعبے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہونے کی حیثیت سے ان پر تو اور زیادہ لازم ہے کہ وہ اس فن کو سیکھیں، اور جو اس دور کے اندر گفتگو کا طرز ہے اس طرز کو اپنائیں۔ اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو نوجوان، جو ہماری نیو جنریشن ملحد ہو رہی ہے، غیروں کے باتوں میں آ کے انہی کی بنتی جا رہی ہے، تو ان کو بچانا کس کے ذمے ہے؟ یہ ہم سب کے ذمے ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کے لیے ضروری ہوگا کہ اس فن کو خوب شوق و ذوق کے ساتھ سیکھیں۔ اور ایک آدمی بھی ہماری گفتگو، ہماری تقریر، ہمارے وعظ، ہمارے بیان سے راہ راست پر آ جائے تو اس ہماری کامیابی ہو گئی۔
ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اے علی آپ کے ذریعے ایک انسان بھی ہدایت پر آ گیا، ایک انسان بھی، تو یہ سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے اس بات کا پورا اہتمام کرنا ہے کہ اس فن کو خوب شوق و ذوق کے ساتھ سیکھیں گے اور اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اس خطابت کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اس کے خطابت کے فوائد میں یہ ہے کہ اس کے ذریعے بے عمل لوگوں کو عمل پر آپ لا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسے اب رمضان المبارک آ رہے، بہت سارے ایسے افراد آپ کو ملیں گے جنہوں نے پورا سال ہی قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، لیکن اگر آپ ان کے سامنے تلاوت کی اہمیت بتاتے ہیں، اس پر اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کے انعامات جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے، تو ایک گفتگو کرنے سے، آپ کی ایک مجلس کی برکت سے وہ بندہ ہو سکتا ہے سارا سال قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ اسی طرح مردہ جذبات کو یہ خطابت جگاتی ہے کہ کئی بار ایک انسان وہ عمل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کی وجہ سے جب آپ اس کے سامنے ایک بات کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں یار آپ کر سکتے ہو، یہ نیک کام آپ کے لیے بہت آسان ہے، آپ کریں، تو اس کی وجہ سے اس کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو پہلے جذبات ماند پڑ چکے ہوتے ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کی دعوت سے، آپ کے کہنے سے، آپ کے واعظ سے وہ بندہ اپنے جذبات کو زندہ کر سکتا ہے اور عمل والی زندگی اپنا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ دلوں کو گرماتی ہے۔ دلوں کو گرمانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی کسی برے کام میں لگا ہوا تھا، آپ نے اس کو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ غیرت دلائی اور اس کو آپ نے بتایا کہ کس کام میں آپ لگ گئے، یہ تو آپ کے شان شان نہیں تھا، آپ جیسے لوگ یہ کام کریں یہ تو بالکل درست نہیں تھا، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ بندہ اس گناہ کو چھوڑ دے گا اور نیکی کی طرف آ جائے گا۔ بگڑے ہوئے اخلاق کو سنوارتی ہے یہ خطابت، اس کے ذریعے کئی لوگوں کی زندگی آپ بدل سکتے ہیں، حوصلوں کو بڑھاتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن سوسائٹی کے لوگ ان کو سراہتے نہیں ہیں، انہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی ان کی بات پر شاباش، ان کے کام پر انہیں کوئی حوصلہ افزائی والے جملے کہنے والا نہیں ہوتا۔ آپ نے بیان کیا، آپ نے بتایا کہ آپ تو بہت عظیم کام کر رہے ہیں، آپ کا یہ طریقہ، آپ کا یہ عمل، آپ کا یہ کام، آپ کا یہ سسٹم بہت عمدہ ہے، تو آپ کی گفتگو سے وہ بندہ پھر اس کام پر اور زیادہ ڈٹ جائے گا۔ تو اس لیے یہ خطابت ہی کے ذریعے ممکن ہے، گری ہوئی قوموں کو ابھارتی ہے اور بالآخر انہیں منزل تک یہ خطابت پہنچا کر چھوڑتی ہے۔ گری ہوئی قومیں کہ جو مظلوم ہو چکی ہوتی ہیں، جن کے جذبات ماند پڑ چکے ہوتے ہیں، جو یہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اب ہماری شکست ہی ہے، جو اپنی ہار تسلیم کر چکے ہوتے ہیں، آپ خطابت کے ذریعے، آپ اس تقریر کے ذریعے، اس گفتگو کے ذریعے ان لوگوں کو جو شکست تسلیم کر چکے ہوتے ہیں دوبارہ اپنی منزل کی طرف ان کو رواں دواں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو اس کے تو فوائد بہت زیادہ ہیں، یہاں تو ہم نے 6-7 آپ حضرات کے سامنے لکھے۔ تو بہرحال یہ خطابت بہت ہی مفید عمل ہے اور اس خطابت کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا۔ ویسے تو ہر ایک بول لیتا ہے، ہر ایک آدمی گفتگو کر لیتا ہے، کئی بار ہمارے حضرات جو علماء ہیں، طلباء ہیں، ان کے پاس الحمدللہ مواد بہت اچھا ہوتا ہے، گفتگو کا ان کا مواد ان کے پاس ہے، میٹر ہے، لیکن وہ اس کو ڈلیور کیسے کریں، پیش کیسے کریں، عوام کے سامنے اس کو رکھیں کیسے، یہ طریقہ نہیں آتا۔ تو اس طریقے سے یہاں ہم انشاءاللہ اس کورس میں اس کی بھی مشق کریں گے۔ اور بعض دفعہ انسان اپنی گفتگو کرتا ہے لیکن بالکل سادہ سادہ انداز میں، اس کا بھی کوئی خاص مجمع پر فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، کیوں کہ اس نے خطابت کے جو اسلوب ہیں ان کو نہیں سیکھا، یا سیکھا ہوا ہے تو اس کی مشق نہیں کی۔ جب ہم ان اسلوبوں کو سیکھیں گے اور ان کی مشق کریں گے تو انشاءاللہ ہماری گفتگو کے اندر بھی ایک جان پیدا ہو جائے گی۔ تو جو بھی خطابت ہوتی ہے اس کے اندر دو چیز اہمیت کے حامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے مواد، میٹر، کہ آپ نے کیا پیش کرنا ہے، اور دوسری چیز اس میں ہوتی ہے کہ وہ مواد اس کو آگے ڈلیور کیسے کرنا ہے، اس کی ادائیگی کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم مواد کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم مواد کہاں سے لیں،
پہلا سوال۔ دوسری بات کہ کس طرح کے مجمع کے لیے ہم کس طرح کا مواد تیار کریں، کیونکہ جہاں بھی آپ نے بیان کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو وہاں کے مجمع کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں، میں ان کے سامنے کس طرح کی بات رکھوں کہ وہ ان کو سمجھ بھی آئے، وہ اس کو قبول بھی کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بہت سادہ سادہ گفتگو یا مثالیں اپنی گفتگو کے اندر یا مواد کے اندر جو لے کے جا رہے ہیں وہ ایسی ہوں کہ جو پڑھا لکھا طبقہ اس کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ آپ نے مثالیں رکھی اس طرح کی تلاش کی جیسے دیہاتی لوگ، بالکل ان پڑھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے سامنے آپ نے وہ مثالیں پیش کرنی ہے۔ اب تو الحمدللہ دیہاتوں میں بھی سب پڑھے لکھے ہیں، کوئی ان پڑھ اکا دکا ہی ملتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسا آدمی، ایسی جگہ ہے، ایسا جلسہ کہ جہاں آپ کا اندازہ یہ تھا کہ یہاں تو شاید کم پڑھے لکھے لوگ ہوں گے اور اسی لیے ان کے ذہن کے مطابق آپ مواد لے کر گئے، لیکن وہاں تو سارے پڑھے لکھے تھے۔ اب مواد جو آپ پیش کریں گے چونکہ وہ ان کے ذہنی سطح سے بہت لو لیول کا ہوگا، اس لیے وہ آپ کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیں گے۔ تو اس لیے بھائی یہ ضروری ہوتا ہے کہ جہاں بھی ہم نے بیان کرنا ہے اس سے پہلے ہمیں اس جگہ کے بارے میں اندازہ ہو کہ وہ کس جگہ ہم نے بیان کرنا ہے، وہاں کے لوگ کس طرح کے ہیں۔ تو یہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا جگہ کے اعتبار سے، لوکیشن کے اعتبار سے، کہ اگر ہمارا بیان گاؤں دیہات میں ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس طرح کا مواد یہاں پیش کریں تو لوگ اس کو زیادہ اچھے انداز سے لیں گے، خوشی سے سنیں گے، اور انہی مثالوں کے ذریعے، انہی واقعات کے ذریعے وہ لوگ عمل کی طرف آئیں گے۔ اور اگر آپ کا بیان بالکل بڑے شہر کے اندر ہے تو وہاں آپ کس طرح کا مواد پیش کریں تو وہ لوگ عمل پر آ جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم جگہ کو دیکھیں گے، اسی کے مطابق پھر ہم مواد تلاش کریں گے اور مواد کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سامعین کے 5 اقسام ہیں۔ ایک ہے گاؤں دیہات کے لوگ کہ وہاں آپ نے بیان کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شہر کے مضافات میں جو لوگ رہتے ہیں جنہیں مضافات شہر کہتے ہیں، جیسے لاہور شہر اور اس کے قریب قریب چھوٹی چھوٹی بستیاں کہلاتے تو وہ بھی لاہور ہی ہیں، وہ بھی لاہور ہی کا حصہ ہے، لیکن وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے لاہور کا یہ دیہات ہے، انہیں مضافات شہر کہتے ہیں۔ اور تیسرے جو سامعین ہوتے ہیں وہ بالکل شہری لوگ، شہر کے اندر جو بسنے والے ہوتے ہیں۔ اور چوتھے جلسہ اور جلوس، کہیں ایک ہے جلسہ معمولی سا، ایک ہے جلوس اور ریلی وغیرہ، اس میں کس طرح کے سامعین ہوتے ہیں اور وہاں کس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار کس طرح کا ہونا چاہیے، یہ چوتھے قسم کے سامعین ہیں، اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور پانچویں جمعہ اور عیدین کا اجتماع، یہاں مکس مجمع ہوتا ہے، تو جب مکس مجمع ہو تو پھر ہم کس طرح کا مواد پیش کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں ان کے مطابق ہم مواد تلاش کریں گے۔ تو اب آپ کو مواد کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ان کے سامنے بات کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ ساتھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گاؤں دیہات کے جو لوگ ہیں ان کا 2 طرح کا مزاج ہوتا ہے جس کو یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کی پسند کے مطابق قرآن و حدیث لے کر جائیں گے، واقعات لے کر جائیں گے تو وہ اس کو بہت اچھے انداز سے لیں گے۔ ہمارا جو موضوع ہوگا تو وہ اس کو بہت لوگ پسند کریں گے اور ہماری وہ تقریر، ہمارا وہ وعظ، ہمارا وہ بیان بہت کامیاب رہے گا۔ پہلی بات تو ان میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ واقعات کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہمارے دیہاتی لوگوں کا مزاج ہے، ہم خود دیہاتی لوگ ہیں، اگرچہ اب شہر میں رہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارا جو بیسک تعلق ہے وہ گاؤں دیہات ہی سے ہے۔ تو بہرحال وہاں ہمیں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور ان کا جو مزاج ہے اس سے واقفیت ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو واقعات خطیب صاحب نے بیان کیے نا وہ بہت اچھے تھے۔ اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ واقعات کے ذریعے بات کو بہت جلدی لیتے ہیں، اور یہ جو قصص اور واقعات ہوتی ہیں یہ واقعتاً، حقیقتاً یہ توجہ کو کھینچتے ہیں، اور اس سے بعض اوقات انسان بہت سارے لوگوں کی زندگیاں سنوار سکتا ہے۔ تو پہلا ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو تقریر ہو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ واقعات ہو،
دوسرا ان کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ سریلا خطیب جو ہوتا ہے نا، طرز والا، طرز لگا کے جو بیان کرنے والا ہوتا ہے، اس کو وہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو خیر، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ میں یہ صلاحیت رکھی ہے گفتگو کہ آپ طرز والے انداز میں بات کر سکتے ہیں، تو دیہاتوں میں آپ طرز لگا کے بیان کریں گے، اس سے وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا یہ ہوتا ہے کہ تیسری بات بلکہ، کہ اگر طرز نہیں ہے نا تو پھر آپ کا خطیبانہ لب و لہجہ بہترین ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ لب و لہجہ آپ کا جوشیلا ضرور ہو، لیکن اس میں بات سمجھ آئے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ جوش دکھاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں اتنا چیخ رہا ہے، یہ بات سادہ انداز میں بتا دیتا، اتنے چیخنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو وہ پھر خطیب کے اپنے انداز پر ہوتا ہے کہ وہ ایسا انداز اپنائے کہ لوگ اس کو پسند کریں۔ تو اس لیے دو طرح کا ان کا مزاج ہے۔ تو جب سر والا ان کا مزاج ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اس موضوع سے متعلق ہم آیات تلاش کریں گے۔ آیات تلاش کرنے کے بعد اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ہمیں دیکھنا ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے کہ احادیث سے اس موضوع پر احادیث کو لے کر آئیں۔ لیکن تھوڑا سا اس میں آپ نے خیال کرنا ہوگا، احادیث آپ نے واقعاتی لے کر آنی ہے، یعنی وہ احادیث ذکر کرنی ہے جن میں ایک طرح سے واقعہ ذکر کیا گیا۔ مثال کے طور پر ابھی آپ استقبال رمضان ہے اور لوگوں سے آپ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی عادت چھوڑو، گناہوں سے توبہ کرو، اور اللہ تعالیٰ جو بندہ توبہ کرتا ہے اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ ان کو بطور مثال کے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ گناہ گار ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ ایک حدیث پاک میں اس کو یوں مثال سے سمجھایا گیا کہ ایک آدمی ہے، وہ بالکل صحرا اور جنگلوں کے اندر سفر کرتا ہے اور قریب کوئی آبادی نہیں، اور وہ سفر کرتے کرتے راستے میں ایک جگہ رکتا ہے، ایک درخت کی سائے میں وہ کچھ وقت آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے اور اپنی سواری کو اس درخت کے ساتھ باندھتا ہے۔ پھر وہ بندہ جب کچھ دیر آرام کرنے کے بعد بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری نہیں، اور اس کو پیاس بھی بہت لگی ہے، اس بندے کو بھوک بھی لگی ہے، لیکن وہ سواری جو تھی اسی پر اس کا کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ اب سواری گم ہو گئی، اب وہ بیچارہ ادھر بھی تلاش کر رہا ہے، ادھر بھی تلاش کر رہا ہے، بالکل جنگل ہے، صحرا ہے، کوئی بتانے والا نہیں، کسی سے وہ پوچھ سکتا نہیں، اور ادھر ادھر بہت گھوما پھرا، اس کو اس کی سواری نہیں ملی۔ بالآخر اس نے یہی فیصلہ کر لیا کہ چونکہ اب مجھے پیاس بہت لگی ہے اور اس قدر شدت کی پیاس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری موت ہی آ جائے، تو اس نے یہ سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، تو کیوں نہ میں اس درخت کے سائے کے نیچے ہی مر جاؤں۔ تو چنانچہ وہ اس درخت کے سائے کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور اس کو تھوڑی سی غنودگی اور نیند کا دوبارہ غلبہ اس پر ہوتا ہے، اور وہ بندہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر اس کو جب ہوش آتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ میری سواری پورے ساز و سامان کے ساتھ اسی طرح میرے پاس کھڑی ہے۔ تو وہ خوشی میں کہتا ہے یا ربی انت انا ربک، انا ربک وانت عبدی۔ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ بندہ خوشی کے مارے کہ اب چلو میری زندگی بچ گئی، خوشی کے مارے وہ بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا غلام، میں تیرا رب۔ حالانکہ کہنا یوں چاہیے تھا کہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب ہے، لیکن خوشی اس قدر اس کو ہوئی کہ اس کے الفاظ ہی بدل گئے، اس کو ہوش ہی نہیں رہا۔ اللہ کی ذات بندے کے توبہ کرنے پر اس آدمی جس کو سواری ملی تھی جتنا وہ خوش ہوا، اس سے کہیں زیادہ اللہ بندے کے توبہ کرنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ واقعاتی حدیث ہے کہ اس میں ایک طرح سے پس منظر ذکر کیا گیا، یا اور کوئی ایسی واقعاتی حدیث آپ لے کر آئیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے۔ اور تیسری چیز جو ہے اس میں آپ نے اپنے موضوع سے متعلق حکایات صحابہ کو ذکر کرنا ہے۔ حکایات صحابہ کے اندر آپ مولانا یوسف کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے حکایات صحابہ کے نام سے، اسی طرح اور بھی مختلف کتابیں واقعات صحابہ اور مختلف صحابہ کی سیرت پر کتابیں ہیں، تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کا آپ مطالعہ ضرور رکھیں۔ اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا
کہ آپ کو واقعات آسانی سے صحابہ اکرام کے ہر موضوع پر مل جائیں گے. اور چوتھی بات جو ہے نا، اس میں اولیاء اکرام کے واقعات کو آپ نے ذکر کرنا ہے، اولیاء کے واقعات کو، ان کی کرامات کو، کیونکہ اولیاء کی کرامات، کرامات الاولیاء حق، یہ ہمارے عقائد کے اندر شامل ہے کہ اولیاء کی جو کرامات ہیں، جس طرح انبیاء کے معجزات برحق ہیں، اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں. اسی طرح اگر کوئی ان کا اچھا کارنامہ تھا، کسی بھی اللہ کے ولی کا، کسی بھی بزرگ کا، تو اس کو بھی ذکر کریں، اس سے بھی لوگ بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی ہے اور آپ سریلے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، تو آپ اپنی تقریر کے دوران صوفیانہ اشعار ضرور لے کے آئیں، وہ اشعار ضرور پڑھیں، اس سے بھی مجمع پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اور پانچویں بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو بھی واقعہ آپ ذکر کریں، چاہے وہ سیرت سے ہو، چاہے وہ حکایات صحابہ میں سے ہو، یا اولیاء اللہ کے واقعات اور ان کی کرامات میں سے ہو، ہر ایک واقعہ کا سبق آپ نے نکال کر ضرور پیش کرنا ہے. بغیر سبق کے آپ نے کوئی واقعہ نہیں چھوڑنا. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے چونکہ واقعہ بیان کر دیا تو انہوں نے خود ہی اس سے نتیجہ اخذ کر لیا ہوگا. نہیں، ہم نے یہ کام خود کر کے دینا ہے کہ جو بھی واقعہ ذکر کریں، پھر اس سے حاصل ہونے والا نتیجہ، سبق، وہ ہم نے خود اخذ کر کے ان کے سامنے ذکر کرنا ہے. اور دیہاتی لوگ ہیں تو ان کی اپنے وہاں دیہات کی جو مثالیں ہیں کہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں بات کرنی ہے، تو ان کو بتائیں کہ اللہ کس قدر قادر ہے، قادر مطلق ذات اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے. اور اس کے لیے آپ ان کو ان کے جانوروں کے بارے میں مثالیں دیں. قرآن بھی کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اور اسی طرح قرآن پاک مثالیں دیتا ہے کہ ہم نے خالص دودھ تمہیں عطا کیا. تو اس طرح کی مثالیں آپ ان کے سامنے رکھیں کہ جو ان کو سمجھ بھی آتی ہو. اور پھر اگر کوئی دیہاتی لوگوں میں کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے جو غیر شرعی ہے، تو آپ اس کا مثبت انداز میں ذکر کر کے اس کی اصلاح ضرور کریں. یہ تو آپ پہلے سے تیاری کر کے جائیں گے کہ میں نے یہ باتیں ان کے سامنے رکھنی ہے. باقی جب آپ گفتگو کریں گے، آپ نے جس وقت تقریر شروع کرنی ہے، تو اس میں کیا کیا چیزیں دیہاتی لوگوں کے مطابق آپ کو کرنا ہوں گی. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو خطبہ پڑھنا ہے، تو وہ خطبہ آپ نے طرز لگا کے پڑھنا ہے. جتنی اللہ پاک نے آپ کو آواز دی ہے، خوبصورت سے خوبصورت انداز میں تقریر کے شروع سے آپ نے جو خطبہ پڑھنا ہے شروع میں، وہ سریلا ہو، طرز لگا کے ہو، اور تھوڑا سا طویل ہو. اتنا بھی زیادہ طویل نہ ہو کہ جیسے بعض حضرات، بعض خطبہ کو دیکھا وہ پونا پونا گھنٹے کا خطبہ ہی لے جاتے ہیں، 10-10 15-15 منٹ خطبے میں چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں، کم از کم آپ کا خطبہ 3 منٹ کا اور زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 منٹ کا خطبہ ہو کہ اس میں آپ تھوڑا سا طرز لگا کے. اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ اس سے پہلا تاثر یہ ہوتا ہے کہ گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اکثر بیان سننے کے لیے، یا جمعے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت گھروں سے چلتے ہیں جب بیان شروع ہوتا ہے. اور کئی دفعہ اگر آپ کسی جگہ جمعہ پڑھانے گئے کسی گاؤں میں، تو وہاں کے لوگ آپ کے اچھا خطیب ہونے کا پہلا جو تاثر لیتے ہیں وہ اسی آپ کے خطبے سے لیتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ حضرت نے اتنا پیارا خطبہ پڑھا، تو ان کی جو گفتگو ہوگی وہ بھی اسی طرح بہت ہی زبردست اور پیاری ہوگی. تو اس سے پھر لوگ کھنچے چلے آتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے جو خطبہ پڑھنا ہے تو وہ طرز والا ہو اور تھوڑا سا طویل ہو. اور دوسری بات کہ آپ نے جو اشعار اگر شروع میں پڑھنے ہیں، کوشش کریں کہ شروع اپنی ہر تقریر کے شروع میں اسی موضوع سے متعلق اشعار لے کر آئیں. اس سے یہ ہے کہ جتنا بھی مجمع آپ کے مسجد میں بیٹھا ہے، پنڈال میں بیٹھا ہے، جلسہ گاہ میں بیٹھا ہے، تو اگر وہ لوگ آپ کے خطبے کے دوران متوجہ نہیں ہوئے، لیکن اشعار جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ ابتدا میں اشعار لازمی پڑھیں. اور اشعار آپ نے اگر گاؤں کے اندر بیان کر رہے ہیں تو اشعار بھی طرز لگا کے پڑھنے، لیکن اس اشعار کی طرز نعت والی نہ ہو. نعت اور نظم میں جیسے ہمارے نعت خواں حضرات وہ بہت ہی ایک ایک لفظ کو کھینچتے ہیں
اور بار بار ایک ہی لفظ کو دہراتے ہیں، وہ طرز نہ ہو، عام طرز ہو، یعنی پہلے شعر کو صرف 2 دفعہ دہرائیں اور باقی اشعار کو ایک ایک دفعہ پڑھتے جائیں، لیکن پڑھنا آپ نے طرز لگا کے ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ حضرات نے ان کے سامنے جب گفتگو کرنی ہے تو قرآن پاک کھول کر بیٹھنا ہے، اس کا بہت ہی اچھا اثر ہوتا ہے۔ اب تک تو ہمارے سب حضرات اکابر کا یہ طرز رہا کہ جہاں بھی وہ بیان فرماتے تھے، ہمارے سندھ کے اندر اب بھی ہمارے جتنے بھی علماء خطبہ ہیں وہ تقریباً اس بات کا اہتمام کرتے ہیں۔ پنجاب کے اندر بھی ہمارے پہلے بہت دیکھنے میں آتا تھا، لیکن آج کل بہت کم یہ نظر آتا ہے کہ خطبہ کے سامنے قرآن پاک رکھا ہو، ورنہ یہ قرآن پاک خود بابرکت کتاب، مقدس کتاب ہے، اس کی اپنی ہی برکات ہوتی ہیں۔ تو دیہات میں جب آپ نے بیان کرنا ہے تو آپ کے سامنے قرآن پاک کھلا ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے وہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ بھائی یہ مولانا صاحب جو بھی گفتگو فرما رہے ہیں وہ قرآن پاک ہی سے ہے، حدیث ہی سے ہے، تو اس کا بہت زیادہ مجمع پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات نے جو بھی گفتگو کرنی ہے تو ابتدا میں 2 سے 3 منٹ آپ جب تمہید باندھیں گے، ابتدا ہی سے سر نہیں لگا لینی، طرز ابتدا سے نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کم از کم ابتدا میں 5 سے 7 منٹ عام دھیمے انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ اپنی جو تمہید ہے وہ آپ کی سادہ الفاظ میں ہو، سادہ انداز میں ہو۔ جب دیکھیں کہ اب مجمع میری طرف متوجہ ہو چکا ہے تو پھر آپ قرآن کی وہ آیت طرز کے ساتھ پڑھیں اور اس کی تشریح پھر آپ طرز لگا کے کریں۔ اسی طرح آپ کی اس پوری گفتگو کے اندر صرف طرز ہی طرز نہ ہو، بلکہ کہیں آپ اس کو تھوڑا سا جوش والے انداز میں بھی بات کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی وہ طرز والی تقریر سن کے ان کو اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ سونے لگ جاتے ہیں، ان کو نیند آنے لگ جاتی ہے۔ تو جب آپ درمیان میں جوش والا انداز اپناتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ سستی جو تھوڑی بہت آئی ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ کام آپ حضرات نے کرنے ہوں گے، اور آخر میں جب تقریر ختم کریں گے تو دعائیہ کلمات ضرور کہنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے آپ نے جملے لازمی اس وقت کہنے ہوں گے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ مکمل ہوا۔ باقی انشاءاللہ مضافات شہر کے بارے میں کس طرح گفتگو کرنی ہے ہم نے، اس کے بارے میں انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔